حضرات ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین کی یہ آیت ہے، ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اسی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں جس میں وہ پہلے تھا۔ یعنی میں آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، انسان کی شروعات جو ہوتی ہے بچپنے سے، بچہ ہے، بچہ جس کیفیت میں بڑا ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد ایک پورا انسان نظر آتا ہے۔ بچے کو پورا انسان نہیں کہا جاتا، اس کی عقل بھی کم ہے، اس کی سمجھ کم ہے، اس کے چلنے پھرنے میں کمزوری ہے، کھانے پینے میں مکمل نہیں ہے، لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو واپس بچپنے کی طرح بنا دیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی جہاں سے شروع ہوئی اسی طرف واپس آ جاتی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں علماء اعظام، مفسرین اعظام نے فرمایا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دیا جانا، اس کو ننکسہ فی الخلق کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہماری زندگی جیسے شروع ہوئی، بچپنے میں دانت نہیں تھے، صرف دودھ پی سکتے تھے اور کوئی ہارڈ غذا نہیں کھا پاتے ہیں۔ بچپنے میں ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ گوشت مچھلی سب کھا لیں، وہ نرم غذا کھاتا۔ بچپنے میں وہ خود سے چل نہیں پاتا تھا، کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی۔ بچپنے میں بولنے میں تتلاہٹ آتی، صاف صاف الفاظ نہیں بول پاتا۔ چھوٹا بچہ ایک سوال کو بار بار کرنے لگتا ہے، اسی چیز کو بار بار پوچھتا ہے۔ چھوٹا بچہ کبھی کبھار خود سے پیشاب پخانہ کر لیتا ہے، اسے احساس نہیں ہو پاتا بستر میں، اس کی صفائی کے لیے اس کے ساتھ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں بچپنے سے جب بڑا ہوا، جوانی میں یہ ساری چیزیں اس کی پرفیکٹ ہو گئی، لیکن جیسی بوڑھاپے کو پہنچا پھر سے وہی حالت پر آیا کہ اب بوڑھا بھی دانت گرنے کی وجہ سے ہارڈ چیزیں کھا نہیں پاتا، بوڑھے کو بھی نرم غذا دینی پڑتی ہے، بوڑھے کا بھی ہاضمہ مضبوط نہیں ہوتا کہ ہر چیز وہ ہضم کر لے جائے۔ بوڑھے کے اندر بھی اب کسی کے سہارے کی ضرورت آ گئی، اتنی کمزوری آ گئی کہ خود سے کھڑا ہو کر کے چل نہیں سکتا، کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ بوڑھے کے اندر بھی بھولنے کی عادت آ گئی ہے، بوڑھے کے اندر بھی ایک چیز کو بار بار پوچھنے کی عادت آ گئی جو بچے کے ساتھ تھی۔ بوڑھے کے اندر پھر وہ مقام بھی آ گیا کچھ بوڑھوں کو کہ پیشاب پاخانہ نکلنے لگا اور ان کو پتہ بھی نہیں چل پا رہا ہے، کنٹرول ختم ہونے لگ گیا جسم کا، بستر پر ان کے پیشاب پخانے بھی ہو گئے۔ بہت سارے بوڑھوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا گیا۔ کہا کہ انسان جہاں سے شروع ہوا تھا
پلٹ کر کے وہیں آیا ہے، انہی حالات کی طرف اسے لایا گیا ہے، اور پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غالباً ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھی جس انداز سے شروع ہوئی تھی پلٹ کر کے اسی انداز پر آ جائے گی۔ آج کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اگر آج کے زمانے میں کسی سے کہا جائے کہ دنیا واپس اپنے پہلے مدار پر آ جائے گی، پہلے کیفیت پر آ جائے گی، تو لوگ ہنسیں گے۔ دنیا کی پہلی والی کیفیت یہ ہے، زمین میں بیج بو، فصل آئے تو اناج نکالو، چکی میں آٹا پیسو، روٹی بناؤ اور کھاؤ، نہ کوئی مشین کا تصور۔ پتھروں کو ٹکرا کر کے آگ جلاؤ اور دیے روشن کرو اور گھر کو اسی سے اجالا کرو، یہی پہلی کی کیفیت تھی۔ کپڑے اپنے ہاتھ سے سلو، باقی کوئی چیز نہیں تھی۔ گھوڑ سواری کرو، کوئی سواری نہیں تھی، نہ کار، نہ گاڑی، نہ پلین، نہ ٹرین، کوئی چیز نہیں تھی۔ جانوروں پر سواری کیے جاتے تھے۔ دنیا کی یہ پہلی کیفیت ہے۔ آج میں اگر کہوں کہ دنیا کی اسی پہلی کیفیت پر واپس آنا پڑے گا تو لوگ ہنسیں گے، ایسا کیسا پاسبل ہے، ممکن نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے دنیا اسی پہلی والی کیفیت پر واپس آ جائے گی، اسی کیفیت پر جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ آج کے حالات دیکھ کر یہ لگتا ہے پیٹروٹ میزائل اور نیوکلیئر ویپنز کے ذریعے سے پوری دنیا ایسی تباہ ہو رہی ہے۔ یہ تو ابھی ہتھیاروں کا استعمال پورا نہیں ہوا۔ جو ہتھیار یہ سپر پاور کنٹریز بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ابھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ 1945 میں جو نیوکلیئر کا استعمال ہوا تھا، اس کا اثر آج تک ہوتا ہے جاپان میں، ناگاساکی اور ہیروشیما میں۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے استعمال کی ہوئی چیزوں کا آج بھی اثر ہے۔ نسلیں وہاں کی لنگڑی لولی ہیں، زمین بنجر ہے کہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا، اور اس زمانے میں بنایا ہوا وہ نیوکلیئر ویپن تھا۔ 70 سال کے بعد تو ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ آج کے ان کے پاس جو نیوکلیئر ویپن ہیں، جو دانشور بتاتے ہیں کہ ایک کنٹری ہی جس کے پاس نیوکلیئر، امریکہ ہو یا رشیا ہو، وہ 9 بار دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے ہتھیار وہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کا تو ابھی استعمال نہیں ہے، بڑے بڑے میزائل کا ابھی استعمال نہیں۔ لیکن میں آپ کو جو بات چھیڑا کہ کیا دنیا واپس اپنے پہلی کیفیت پر آئے گی، میں آپ کو بہت کوئی پیشن گوئی کرنے والا، پریڈکشن کرنے والا، اس انداز میں بھوشمانی کرنے والا اس انداز سے نہیں بتا رہا ہوں۔ قرائن اور قیاس، آج ایک ہی انرجی پر آپ کی روک لگا دی جائے تو دنیا میں ہماری زندگی ٹھپ پڑ سکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے تیل اور گیس کے معاملات میں آج دنیا جوجھ رہی ہے۔ صرف یہ انڈینز کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً دنیا کا۔ اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ جو جنگ چل رہی ہے امریکہ، ایران، اسرائیل کے بیچ میں، سب کو خبر ہے، تقریباً آج انٹرنیٹ سے سب لگے ہوئے ہیں اور خبریں لیتے رہتے ہیں۔ ایران کے پاس ایک ہرمز اسٹریٹ ہے جس سے سارے شپس گزرتے ہیں۔ دنیا وہاں سے اپنے تیل اور گیس اور فرٹیلائزر کی کھپت کرتی ہے، لیتی ہے، دیتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، پوری دنیا وہاں سے جو ٹریڈ کرتی ہے وہ صرف 25% ہے، 75% نہیں، 25% وہاں سے تیل دنیا کا آتا ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایران نے صرف 25% پہ روک لگائی تو ابھی دنیا اس کی حالت یہ ہے۔
صرف ابھی 20-25% کو روکا گیا ہے، سپلائی چین رک گئی ہے، تو ابھی سے لوگ پینک ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ تو ابھی آپ کو اندازہ نہیں، چند دنوں کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اللہ ہی خیر کرے، شاید ہم لوگ لاک ڈاؤن سے بھی بری حالت کی طرف جا سکتے ہیں، اللہ بچائے۔ یہ تو صرف 25% پر اگر کسی نے روک لگائی ہے تو دنیا پینک ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، وہ وقت آئے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب ہونے والی نشانیاں بیان فرمائی، اس میں سے بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل اور خون ریزی بہت بڑھ جائے گی، اتنی زیادہ کہ ایک باپ کی اگر 100 اولاد ہیں تو 99 مر جائیں گے اور ایک بچے گا۔ قتل اور حرج اتنا بڑھ جائے گا، مال کی کثرت ہو جائے گی، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں۔ اور یہ جو حالات ہیں، ابھی کسی نے ایک حدیث بھی سوشل میڈیا پر نشر کر کے بہت وائرل کیا تھا، اس پر بھی میں آپ سے گفتگو کروں۔ ایک حدیث ملتی ہے، اذا رأیتم عمود احمر قبل المشرق، جب ایسٹ کی طرف سے، اب یہ تو ایریا پورا مڈل ایسٹ ہی ہے، مشرق کی طرف سے تم آگ کا ستون دیکھو تو حضور فرماتے ہیں فَادَّخِرُوا طَعَامَ سَنَتِكُمْ، تو اپنے 1 سال کا کھانا جمع کر لو۔ اور اس میں حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے اذا رأیتم عمود احمر، عمود نار احمر، ایسا حدیث کے الفاظ ہیں، فی شہر رمضان، حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب مشرق کی طرف تم آگ اگلتی ہوئی دیکھو تو اپنے سال بھر کا کھانا پانی جمع کر لو۔ اب ایک طرح سے اس حدیث پر جو کلام ہے وہ بھی میں عرض کر دوں، اکثر ائمہ اکرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف احادیث بہت سارے اعمال میں مقبول ہوتی ہیں، لیکن جن ائمہ نے اس کو ذکر کیا، اب اس کی تشریح ہم یہ نہیں کہتے کہ جس آگ کا اور جس ستون کا ذکر آیا ہے وہ یہی جنگ کے متعلق ہے اور یہی ایران سے نکلنے والی آگ کا ہے، یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہتے، لیکن الفاظ یہ ملتے ہیں کہ مشرق کی سمت سے اگر تم آگ کا مینار دیکھو، یہ میزائل جب اڑتے ہیں تو یہ آگ کا مینار ہی بن جاتے ہیں، آگ کا ستون بن جاتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری علامات ایسی ہیں میرے عزیزو جس سے یہ اندازہ تو ہے کہ یہ آپس میں دنیا کو تباہ کریں گے، یہ طاقتیں ٹکرائیں گی اور دنیا کو تباہ کریں گی۔ عام لوگوں کی موت کثرت سے ہوگی، بڑے لوگ اپنی اپنی سیکیورٹی اور اپنی حفاظت کا انتظام کر کے بیٹھے ہوں گے، عام انسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، جنگوں میں سب کی تباہی ہے۔ کہنے کو تو امریکہ کل اعلان کر دے گا کہ ہم جیت گئے، جیت کس بات کی ہے؟ کیا انسانوں کے ہزاروں قتل کے بعد کوئی جیتتا ہے؟ ادھر بھی قتل ادھر بھی قتل، اور انسانوں کی موت کے بعد ونر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف اپنے نفس کو بڑا بنانے کا ایک ذریعہ ہے، باقی جیت کسی کی نہیں ہوتی جنگوں میں۔ مرتے ادھر بھی ہیں، مرتے ادھر بھی ہیں، ہاں اتنا ہے کہ ادھر کم مرے ادھر زیادہ مرے، لیکن موت تو ہے۔ تو ناحق جو لوگوں کا قتل ہوتا ہے اور انسان اس میں مارے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف طاقتوں کے ٹکراؤ سے ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اندازہ کرو کہ اگر دنیا نے تمہارے سپلائی چین کی نس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا تو تم کیا کرو گے؟ ایک وقت وہ آئے گا جب مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قحط اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے، قحط سالی ایسی آ جائے گی
ساری قحط سالی کس کو کہتے ہیں؟ قحط۔ ایک حدیث میں تو ملتا ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے پہلا سال ایسا ہوگا کہ زمین 1/3 حصہ سبزہ اگانا روک دے گی اور آسمان 1/3 حصہ بارش برسانا چھوڑ دے گا، اور دوسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین آدھا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آدھا حصہ آسمان بارش برسانا روک دے گا، اور تیسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین پورا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آسمان پورا ہی بند ہو چکا ہوگا، کوئی بوند قطرہ نہیں گرے گا بارش کا۔ اور اس وقت لوگ قحط میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ یہ تو دجال کے ظہور سے پہلے کی علامت بتائی گئی ہے، لیکن کچھ روایات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں۔ جن چیزوں کے ہم ہیبیٹیٹ ہیں، عادی ہیں، ان چیزوں کے استعمال پر اگر روک لگی تو ہماری زندگی اتھل پتھل ہو جائے گی۔ آپ کو صرف ایسا لگتا ہے کہ گیس اور تیل کے رکنے سے کیا ہوگا، کسی انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ ہونے سے کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، آج جس سچویشن میں ہم ہیں، ہماری زندگیاں پوری الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو چکی پیس کر کھانے والے تھے، آج مشینوں کے دور میں جینے والے لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک چمچ مسالہ بھی بغیر مشین کے پیسا ہوا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے لیے تمہیں انرجی کی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے تمہیں کرنٹ اور تیل اور گیس کی ضرورت ہے۔ ایسی عادت ہمیں آج لگی ہوئی ہے، ہمارا کوئی کھانا بغیر مشینوں سے گزرا ہوا نہیں آتا، کوئی کھانا۔ ہاں، صرف اور صرف قدرتی پھل فروٹ کھا لیے تو الگ بات ہے، باقی سارے جو کھانے کے جو ہمارے عادات ہیں یہ بغیر انرجی پروسیس سے نہیں آتے ہمارے پاس۔ کل کو جب یہ سواریاں رک جائیں گی، جب یہ نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سب رک جائے گا تو لوگوں کے اندر کا ایک پاگل پن باہر آئے گا۔ یہ تو یہ ابتدا ہے۔ دوسری ایک چیز، آج سے تقریباً 9 سال قبل میں نے ایک بیان میں عرض کیا تھا، کرپٹو کرنسی کا جو یہاں پر دنیا میں رواج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان قریب ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کا مال و دولت سب ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کے جیب میں جو یہ سکے اور پیسے ہیں، ایک دن یہ سب نکل جائیں گے۔ ویسے بھی ابھی آدھے سے کم رہ گئے آپ کے پاس۔ آپ کی جو دولت ہے وہ سب آپ کے بینکوں میں ہے، اور آپ موبائل لے کر کے گھومتے ہیں یا ATM کارڈ لے کے گھومتے ہیں۔ آپ کو بینک نے صرف اتنا بتایا اتنے ڈیجٹ ہیں آپ کے پاس پیسے، آپ کو بھی یقین ہے 10 لاکھ روپے آپ نے بینک میں جمع کیے اور 10 لاکھ کا ڈیجٹ آپ کو بینک نے دے دیا آپ کے موبائل کے میسج پر، اور آپ کو یقین ہے میرے پاس 10 لاکھ ہیں، پکڑنے میں کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، اور نہ ہی روز جا کر کے آپ بینک کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میرے جو نوٹ دیا تھا وہ ہیں کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بینکوں نے آپ کو ایک ضمانت دے دی کہ آپ کے اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں۔ ضمانت کیا ہے؟ صرف میسج ہے، وہ ڈیجٹ ہے، وہ نمبرز ہیں، انہی نمبرز پر دنیا جی رہی ہوگی۔ ابھی یہ رواج اور بڑھتا جائے گا۔ آپ جو کیری کرتے تھے سکے اور نوٹ، وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس، اور سارا ٹرانزیکشن آپ کا جو چلتا ہے وہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے۔ جس دن انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا، سارے کے سارے فقیر ہوں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں نہ کوئی رقم ہوگی نہ کوئی پیسہ ہوگا، کیونکہ سب کچھ ان کو بتایا گیا تھا کہ بینک میں اتنے ڈیجٹ ہیں ہمارے پاس۔ اس کی کیا شیورٹی ہے کہ کبھی انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ میرے عزیزو، اسی لیے پہلے کے دور میں لوگ درہم اور دینار رکھتے تھے۔ درہم اور دینار کیا ہوتے ہیں؟
درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا. حکومتیں چاہے جتنی بھی بدل جائیں، دینار کو آپ میلٹ کرتے تو سونے کی ویلیو ہمیشہ رہتی، چاندی کی ویلیو ہمیشہ رہتی. لیکن یہودیوں نے درہم اور دینار کو ہٹا کر کے کرنسی نوٹ لائے. کاغذ کے ٹکڑے جو آج ہماری جیب میں ہیں، 100 کا ہے، 200 کا ہے، 500 کا ہے، 2000 کا، جو بھی نوٹ ہیں، ڈالر ہو کہ یورو ہو کہ پاؤنڈ ہو کہ روپیہ، سب کاغذ پہ ہیں. اور اس کاغذ کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے اس کی اتنی قیمت ہے، اور جس رات کو اعلان کر دے کہ کل سے یہ نوٹ نہیں چلنے والی، وہ سارے کچرے کے بھاؤ میں بھی نہیں جاتے. وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ردی پیپر ہو جائیں گے جس دن اعلان ہو جائے. اور ہو چکا ہمارے یہاں تو ایک بار رات میں اعلان ہو گیا کہ 500 کے نوٹ، 1000 کے نوٹ بند ہو گئی، ختم ہو گیا. وہ پیپر کہاں ہے آج؟ یا اس وقت کے 2016 سے پہلے کے وہ 500 1000 کی نوٹ لے آؤ، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے لوگ. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو وہ کاغذ کے ٹکڑے. تو پہلے دنیا درہم اور دینار سے کاغذ کے ٹکڑے پہ آئی، کاغذ کے ٹکڑوں سے پھر ATM کارڈ پہ آئی، پھر کارڈ بھی کیری کرنے کی ضرورت نہیں، اب صرف موبائل میں آئے. آپ موبائل سے سارا ٹرانزیکشن کرو، ادھر سے میسج ادھر گیا، ادھر سے میسج ادھر آیا. باقی حیرت ہوتی ہے، کبھی ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، 500 روپے ہو گئے، نہ میں نے جیب سے کچھ نکالا نہ اس نے لیا، ادھر سے میسج ادھر گیا، اس کو بھی یقین ہے میرے پاس 500 آ گئے. میرے پاس بھی وہی موبائل، اس کے پاس بھی وہی موبائل، موبائل صرف اتنا کہہ دیا اس کو کہ 500 کا ایک میسج چھلک گیا ہے. ہاں، وہ آگے بڑھ گیا. یہ یقین بڑھتا چلا گیا ان ڈیجٹس کے اوپر، ان نمبرز کے اوپر. وقت ایسا آئے گا کہ ساری زندگی انہی نمبرز پر گھوم رہی ہوگی. ایک دن اچانک یہ سارے مواصلات کا ذریعہ بند کر دیا جائے گا اور لوگ قحط سالی کے شکار ہوں گے. آپ کس سے پوچھیں گے؟ آج جو دنیا بٹ کوائن کا اور کرپٹو کرنسی میں پیسے لگاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بٹ کوائن ایک غائبانہ کرنسی ہے، کسی کنٹری کی کرنسی نہیں. ڈالر آپ نے دیکھا ہے، یورو آپ نے دیکھا ہے، پاؤنڈ انگلینڈ کا آپ نے دیکھا، روپیہ بھی دیکھا ہے. بٹ کوائن کیا ہے؟ وہ دیکھا ہی نہیں کسی نے، وہ ہے ہی نہیں. وہ ایک کرمنل دنیا چلاتی ہے اور انہوں نے اپنی ایک قیمت اس کی لگائی ہے اور روز بڑھتی جاتی ہے قیمت. 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ ایک بٹ کوائن خریدنے کے لیے لوگ پیسے لگاتے ہیں. آپ نے 60 لاکھ روپے دے کر ایک بٹ کوائن خریدا، سامنے والے نے کہا کہ ہاں ایک بٹ کوائن آپ کا ہے. کہاں ہے وہ؟ اس نے نمبر دیا ہے خالی، کوئی سونا اور چاندی اٹھا کے نہیں دیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. بس اس پر بھی دنیا پاگل ہے اور لاکھوں کی تعداد میں کرپٹو کرنسی اور یہ بٹ کوائن کو خریدنے کے لیے پاگل ہے دنیا، پیسے لگائی ہوئی ہے. جو چیز دکھ ہی نہیں رہی ہے اس کو بھی خریدا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے. میرے عزیزو، میں آپ کو ان آخری علامات کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کبھی ترقی کرتے 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 اتنے آگے جا چکی جو اس کی خود کی تباہی کا ذریعہ ہے. انسان خود اپنے آپ کو تباہ کر لے گا. آج یہ تمام ذرائع پر نربھر ہو کر کے رہنا، یہ ہماری تباہی کے قریب جانے کا ہے. اب میری باتوں کو کچھ ماڈرن لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پرانے خیالات کی بات کر رہے ہیں، ترقی کو نہیں چاہتے ہیں، آسانی کو نہیں چاہتے. میرے عزیزو، ترقی اور آسانی کون نہیں چاہتا، لیکن تمہارے پاس شیورٹی اور گارنٹی کیا ہے؟ کسی چیز کی نہیں. اور آج دنیا کو جس انداز سے نربھر کر کے رکھا گیا ہے، تقریباً پوری دنیا ایسی ہے آج جو کریڈٹ پر تجارت کرتی ہے، سود پر تجارت کرتی ہے. سب کو کریڈٹ کارڈ پکڑائے گئے ہیں.
تم سود بھرتے رہو، انٹرسٹ بھرتے رہو. لون کی دنیا پر آدھے سے زیادہ دنیا چل رہی ہے. میرے عزیزو، یہی قرب قیامت کی علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں. میں آج ہی پڑھ رہا تھا حدیث پاک، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لوگ زنا راستے پہ ایسا کر رہے ہوں گے جیسے گدھے اور کتے کرتے ہیں. اور اس زمانے میں سب سے شریف آدمی کون ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ زنا کر رہے ہوں گے لوگ ننگے ہو کر کے، ان میں سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ بھائی تھوڑا دیوار کے پیچھے چلے جاؤ. وہ صرف اتنا کہنے والا اس زمانے کا سب سے شریف آدمی ہوگا. جو گناہ کر رہا ہے ان سے صرف وہ اتنا کہے گا کہ دیوار کے پیچھے چلے جاؤ. اتنا کہنے والا اس زمانے کا شریف آدمی ہوگا. وہ زمانہ قریب ہے میرے عزیزوں. اور یہاں تک کہ ایمان والوں کو لوگ تانا مار رہے ہوں گے. اس کو دیکھو، یہ مسلمان ہے، اس کو دیکھو، ایسے تانا مار رہے ہوں گے جیسے چوروں کو تانا مارا جاتا ہے. ایمان پر زندہ رہنا اور قائم رہنا ایک بڑا مشکل ہو جائے گا. آج آپ کے سامنے میں یہ ساری باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم قبرستان کی طرف سے گزریں گے تو یہ احساس کریں گے جو قبر میں سویا ہے وہ کتنا محفوظ ہے، کاش اس کی جگہ میں ہوتا. حضور نے فرمایا، حدیث ہے یہ، قیامت کے قریب تم قبرستان سے گزرو گے تو تمنا کرو گے کہ قبر میں سویا ہوا آدمی کتنا اچھا ہے کہ وہ مجھ سے پہلے دنیا میں فتنوں سے محفوظ چلا گیا. آج یہ سارے فتنے وہ نہیں دیکھ رہا ہے. ایک بات آپ یاد رکھ لینا، یہ جنگوں کے حالات دنیا کو ابھی بدل کے رکھنے والے ہیں. اگلے سال تک اللہ نے اگر زندگی دی تو دیکھنا دنیا کا نقشہ بدل چکا ہوگا، جینے کے انداز بدل چکے ہوں گے. بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سننے میں آئیں گی اور دیکھنے کو ملیں گی. طور طریقے بدل چکے ہوں گے. اچانک ہونے والے حالات پوری دنیا کو ایک سر بدل کر رکھیں گے. اس لیے ہر گھڑی آپ ایکٹیو رہو کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. ان فتنوں کے دور میں ہر گھڑی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو. اب جو دور آ رہا ہے اس سے خطرناک دور اس دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک نہیں آیا، کبھی نہیں. اس سے زیادہ خطرناک دور کبھی پہلے نہیں آیا. جو آنے والا ہے وہ دجال کے ظہور کا زمانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا. اور نبی آخر الزمان خود دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھ. تو سید الانبیاء جس کی دعا کر کے پناہ مانگتے ہو، ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ جس کو بچنے کی فکر ہوگی اللہ اس کی حفاظت کرے گا. جو بچنے کی فکر ہی نہیں کرتا ہو، خوف ہی نہ ہو اس کے دل کے اندر، پھر تو وہ ختم ہو جائے گا. اب میں ایک اور حدیث بیان کر کے میرے اپنے موضوع کے سلسلے میں نے آج کیوں چھیڑا اس کو. ایران، امریکہ، اسرائیل، یہ دنیا میں ابھی سب کی زبانوں پر چل رہے جنگ کے حالات ہیں. اس دوران میں نے حدیث یہ پڑھا کہ دجال کے ظاہر ہونے کا وقت جو ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن جو جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ایران کی طرف سے ہی ظاہر ہوگا. دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ جو بتائی گئی وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا. ایران کا ایک شہر ہے اصفہان. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یتبع الدجال من اصفہان 70,000. حضور فرماتے ہیں اصفہان شہر سے 70,000 یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے. اب یہ اصفہان کہاں ہے؟ اصفہان تو یہ ایران کا شہر ہے. 70,000 یہودی ہیں یہاں پر؟ نہیں لگتے تو نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 یہودی دجال کی جماعت میں داخل ہوں گے. وہ ایران کے اس شہر سے داخل ہوں گے، اس کی فوج میں آئیں گے.
ہو سکتا ہے لوگ میرے اس بیان کو یوں کہہ رہے ہوں کہ یہ ایران کے خلاف بول رہے ہوں. میرے عزیزو، آج جن حالات اور جو کیفیت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے. اسلام کی خاصیت ہے یہ، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے. ظالم امریکہ ہے، ظالم اسرائیل کے یہودی ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسا ہے. لیکن ایران کی جو کیفیت ہوگی، 70,000 یہودی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی جماعت میں آئیں گے، تو اتنا لگتا ہے کہ غالباً ایران پر یہودیوں کا ایسا قبضہ ہوگا، تبھی تو وہاں 70,000 یہودی ہوں گے. وہ دور آئے گا. آج جس حالت میں ایران لڑ رہا ہے، چند باتیں لوگوں کو خوش کر رہی ہیں. ایران نے اتنا ٹھوکا، اتنا مارا، ہو سکتا ہے، اور یہودیوں کو اور سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. یہ وقتی طاقت ہو سکتی ہے اور اللہ کامیابی دے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک، مجھے اس حدیث پاک سے یہ لگتا ہے وہ وقت آئے گا جب ایران پر یہودیوں کا ایک غلبہ ہوگا، تبھی تو وہاں سے دجال کی جماعت میں لوگ شامل ہوں گے. دوسری حدیث یہ بھی میں بتاؤں، امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو فرمایا گیا امام مہدی کی جو فوج ہوگی وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گی. قسطنطنیہ کیا ہے؟ کانسٹنٹائن جس کو کہا جاتا ہے، یہ استنبول شہر ہے جو آج کا ترکی کا شہر. اب حدیث سنو، استنبول شہر کیوں فتح ہوگا؟ وہاں تو مسلمان ہیں. آج جو حالات ہیں استنبول میں، اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر امام مہدی کیوں فتح کریں گے؟ لگتا ہے اس سے بھی یہ ہے کہ یہ بھی شہر مسلمانوں کا نہیں ہوگا اس وقت، یہ بھی عیسائی اور یہودیوں کے ہاتھ میں جا چکا ہوگا، اور امام مہدی کے زمانے میں اس کو فتح کیا جائے گا. اور حدیث کے جو الفاظ ملتے ہیں، ترتیب پہلے کیا ہونا ہے؟ امام مہدی ظاہر ہوں گے، وہ دمشق کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں گے، اور پھر یہ جنگ ہوگی اور فتح قسطنطنیہ ہوگا، یعنی استنبول فتح ہوگا. وہ تو صرف 2 تکبیر پر فتح ہو جائے گا. یہ روایت میں ملتا ہے امام مہدی اور مومنین کی جو جماعت ہے وہ شہر کے باہر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گی، آدھا شہر فتح ہو چکا ہوگا. دوسری بار اللہ اکبر کہیں گے، شہر فتح ہو چکا ہوگا. بڑی جنگ کا ذکر نہیں ہے، اور فتح ہو چکا ہوگا. اسی وقت یہ افواہ پھیل جائے گی دنیا میں کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے اور اس کا فتنہ مشہور ہو گیا ہے. تو امام مہدی کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ دجال کے مقابل میں وہیں سے نکلیں گے. تو امام مہدی کے متعلق جو بات ہے، ابھی جو میں نے کہا قسطنطنیہ، یہ بھی استنبول شہر اس وقت شاید ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، تبھی تو فتح ہوگا. اور تیسری ایک خاص بات، جو بات میں نے چھیڑا تھا، حضور فرماتے ہیں جو مجاہدین اس اخیر زمانے کی جنگ میں شریک ہونے والے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ان پر آگ کو حرام فرما دیا. روئے زمین کے بہترین لوگ ہوں گے جو امام مہدی کی فوج میں شامل ہو کر مقابلہ کر رہے ہوں گے دجال سے. لیکن ساتھ میں حضور فرماتے ہیں، اب سنیے توجہ، جس جملے پر مجھے بہت زیادہ تعجب ہے، فرماتے ہیں حضور کہ میں یہیں سے ان کے گھوڑوں کے رنگ کو بھی دیکھ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخبر صادق ہیں، وہ غیب کی خبر جانتے ہیں، بعد کے حالات دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو علم عطا کیا. یہ سب اپنی جگہ پر، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اس جملے پر توجہ کرے، کیا اس زمانے کی فوج گھوڑے پر بیٹھی ہوگی؟ حضور فرمانے میں ان کے گھوڑوں کا رنگ دیکھ رہا ہوں. تو اسی حدیث سے مجھے یہ کہنا پڑا شاید دنیا جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں سے واپس آ جائے. دور ایسا آ جائے گا
کہ جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی وہ گھوڑ سواری تھی، سواریاں تھیں، لڑائی کے دور بھی تلواروں کے تھے، نیزے اور بھالے کے تھے، میزائل اور یہ سارے جیٹ طیارے نہیں تھے۔ اسی لیے ایک مشہور سائنسدان آئنسٹائن کی بات میں کوئی اپنے حوالے کے لیے یا میری تائید کے لیے نقل نہیں کر رہا ہوں، لیکن مشہور ہے زمانے میں، اس نے کہا تھا تھرڈ ورلڈ وار کیسے ہوگی یہ مجھے پتا نہیں، لیکن فورتھ ورلڈ وار ہوگی تو لکڑیوں سے لڑی جائے گی۔ تو اس سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا تھرڈ ورلڈ وار میں دنیا اتنی تباہ کر دیں گے یہ لوگ نیوکلیئر پاور سے کہ کچھ بچا ہی نہیں ہوگا، اور بعد میں جو لوگ بچے ہوں گے وہ لکڑیوں سے لڑیں گے۔ یا اس کے اپنے پریڈکشن ہو سکتے، میں اپنی تائید بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ دجال جس گدھے پر سوار ہوگا وہ بھی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ وہ 1 میل تک ایک قدم رکھے گا، اور اس کی بھی سواری کا ذکر ہے۔ اب وہ کون سی سواری ہے اس کا ذکر آیا ہے حدیثوں میں، تو ہم حدیث کے ظاہری معنی کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کا باطنی کوئی اور معنی ہو، لیکن جب تک حدیث ظاہر میں سمجھ میں آتی اسی پر ہم عمل کرتے ہیں۔ آخر زمانہ شاید ویسا آنے والا ہو، اس لیے میرے عزیزو بہت ترقی پر جو آج عروج پر لوگ ناز کرتے ہیں، شاید دنیا ان کو پٹخ دے گی، دنیا ان کو واپس ان کے نشے کے غرور کو مٹی میں ملا کر رکھ دے گی۔ آج جن کے پاس پیٹروٹ میزائل ہیں، جن کے پاس چاند میں جانے کی صلاحیت، جن کے پاس مرین پنڈبیاں ایسی کہ سمندروں کو چیر کر کے نکلنے والی سارے ہتھیار سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن جس دن یہ ساری ٹیکنالوجی مار دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، یہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں، تم آپس میں مار لو گے ایک دوسرے کو۔ تم نے بھی ہتھیار بنائے، ہم نے بھی ہتھیار بنائے، دونوں مار لیں گے، ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے۔ پھر جینے کا سلیقہ وہی ہوگا جو انسانوں کے ابتدائی زمانے میں تھا۔ انسان دنیا میں جس طرح سے بغیر لباس کے سادہ سا آیا تھا، اسی انداز سے پھر جینے کا طریقہ سیکھ لے گا، اور دنیا وہیں پر آ جائے گی۔ اور ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وقت کے متعلق جو فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو کیا حالت ہوگی اس وقت، اور حضور نے فرمایا صرف شریر لوگوں پر، کفار و مشرکین پر قیامت آئے گی، ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے، حتیٰ کہ کعبہ شریف بھی جلا دیا جا چکا ہوگا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کعبہ کو ختم کرنے والا ایک حبشی شخص آئے گا، قرآن اٹھا لیا جائے گا روئے زمین سے، ایمان والے پوری دنیا پر نہیں ہوں گے جب قیامت آئے گی۔ اور قیامت آنے کے وقت، عین وقت جو سور پھونکا جائے گا، اس وقت لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہوگا، ہل چلا رہا ہوگا، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہوگا، اور وہ وہیں سے اپنی کینچی پھینک دے گا، ہل چلا رہا ہوگا وہی پھینک دے گا وہ آواز سنتے ہی، یہاں تک کہ حاملہ عورت کے پیٹ سے بچہ نکل جائے گا اس آواز کی دہشت سے۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ یہ جو حدیث میں ہے وہاں پر بھی دنیا کی بڑی ترقیات کا ذکر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت ہائی فائی انٹرنیٹ میں آدمی بیٹھا ہوگا یا مشینیں چلا رہا ہوگا، وہاں پر بھی حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ ہل چلا رہا ہوگا، کینچی کاٹ رہا ہوگا۔ پھر مجھے یہی کہنا پڑتا ہے کہ دنیا جہاں سے شروع ہوئی تھی انہی حالات پر آ جائے گی۔ یہ کینچی ہاتھ میں لے گی اور ہل ہاتھ میں لے گی، زمین میں بیج بوئے گی اور فصل اگائے گی، اور جب آئیں گے تو چکی پیس کر کے اپنے گھر کے کھانے کا انتظام کرے گی۔ بہرحال جو بھی حالات ہیں، ہم دنیا کے آخری وقت پر آ چکے ہیں۔ اور ایک یہ بھی بات میں کہہ کر کے جاتا ہوں، بعض بزرگوں نے فرمایا امام مہدی کب ظاہر ہوں گے، تو اس کے متعلق بزرگوں نے فرمایا جب سارے مومنین
دعا کرنے لگ جائیں کہ اے اللہ امام مہدی کو ظاہر فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالی قریب ہے کہ ان کو ظاہر فرمائے گا۔ لیکن آج کی سچویشن یہ ہے، میں دیکھتا ہوں ہم ساری دعائیں کرتے ہیں، کیا مومنین کی عام جماعتیں امام مہدی کے ظاہر ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ دعا کا بھی رواج عام ہو جائے کہ اللہ امام مہدی کو ظاہر فرما دے۔ جب یہ دعا کثرت سے ہونے لگی کہ وہ آ جائیں گے امام مہدی کے ظاہر ہونے کی۔ اور دوسری حدیث یہ بھی ہے، یذہل الناس، حضور فرماتے ہیں ان ذکر دجال، دجال کا ذکر کرنا لوگ چھوڑ چکے ہوں گے، علماء ممبروں سے بیان کرنا ختم کر چکے ہوں گے، تب دجال آئے گا۔ جب تک دجال کے بارے میں اویئرنس ہوگا لوگوں کے درمیان، دجال نہیں آئے گا۔ لوگ بیان کرنا چھوڑ چکے ہوں گے اور اس کا ذکر کرنا ترک کر چکے ہوں گے، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آنے نہ پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری زمانے کی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آج جو ہونے والے حالات ہیں اس کے لیے آپ اپنے اپنے انتظامات میں، لوگ آج اپنا راشن پانی سب جمع کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اپنا ایمان بھی جمع کر کے رکھو، اپنے اعمال اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ کل کے آنے والا دور، ایک دن دو دن روٹی نہ کھا کر کے اگر آپ رہ بھی جاؤ گے لیکن ایمان کے بغیر دنیا سے جاؤ گے تو ہمیشہ جہنم میں جلائے جاؤ گے۔ ایمان کی حفاظت بھی آج اتنی ہی ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی جب مصیبتیں آتی ہیں تو انکار خدا کر بیٹھتا ہے، وہ لوگوں کے پیچھے چل بھاگتا ہے۔ وہ دور آئے گا جب لوگ اپنے مال کی طرف تمہیں بلائیں گے، تمہارے پاس ہوگا کچھ نہیں تو بھاگو گے ان کے پاس، اپنا ایمان بھی بیچ دیں، سب کچھ، کہ مجھے میرے بچوں کو کھلانا ہے، میں آج اس کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس کھانا پانی ہے، اس کے پاس راشن ہے، یہ سب کچھ دے رہا ہے۔ یہ کہا گیا کہ دجال روٹیوں کے پہاڑ لے کر چلے گا۔ جب دنیا میں قحط ہوگا، لوگ کھانے کے محتاج ہوں گے اور دجال کے پاس غذا کے پہاڑ ہوں گے، چل رہے ہوں گے ساتھ میں، دنیا بھوکی اس کے پیچھے لپٹ جائے گی کہ روٹیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہے، تو کھانے کا ذخیرہ جس کے پاس ہوگا دنیا پاگل کی طرح اس کی طرف لپک جائے گی۔ تو آنے والا دور اگر قحط کا ہے تو آپ یہ بھی ایمان رکھو کہ جہاں کھانا بٹ رہا ہے وہاں ایمان والا نہیں جاتا، جہاں میرے مصطفیٰ کی محبت بٹ رہی ہے بھوک کو ترک کرے گا، میرے آقا کے قدموں کو اختیار کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے قدموں میں زندگی عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔